يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. میرے انتہائی محترم دوستوں اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے چل رہا ہے اور چلے گا. بے شک. لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ کی غیبی مددوں کے نازل ہونے کے لیے ضابطے کیا ہیں، وہ کیا شرائط ہیں قرآن میں جن کے بغیر امت کی اجتماعی نصرت نہیں ہو سکتی. افراد کے اعمال پر کرامتیں ظاہر ہو جائیں، اس سے امت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں. امت کا مسئلہ جو حل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اجتماعی نصرت. اجتماعی نصرت نا، کرامات انفرادی مدد ہے، کرامات انفرادی غیبی مدد، نصرتیں اجتماعی نصرت. غیبی مدد اجتماعی. میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ غیبی نصرتوں کی قرآن نے شرائط کیا رکھی. پہلی بات ہے کہ ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے کہ دعوت اللہ کے بغیر اللہ کی غیبی نصرت شامل حال ہو سکتی ہے. یہ کہیں ملتا نہیں ہے. اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں: ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جنہیں ساتھ کرو اللہ تمہارا ساتھ کرو. اگر تم اجتماعی طور پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے پر مجتمع ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے. میں آیت میں ترجمہ کروں اس لیے کہ دین کی نصرت مالی تعاون کو نہیں کہتے. دین کی نصرت مالی تعاون کو نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ مالی تعاون مسلمان کی مدد ہے اور دعوت اسلام کی مدد. ہمیں نہیں ملتا کہیں کہ مسلمان کی مالی اعانت اور مسلمان کی دنیاوی ضروریات کا پورا کر دینا اس کو دل کی نصرت کے سمجھا گیا ہو. ہمیں نہیں. تنبیہ الغافلین میں ایک روایت ملی، ایک صحابی نے آگے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ اگر میں 5000 سونے کی اشرفیاں مدینہ منورہ میں رہ کر کسی خیر کے کام میں خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کا بدل ہو جائیں گے؟ تو آپ نے جواب یہ دیا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تیرے اس 5000 سونے کی اشرفیوں کو کار خیر میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ کیا اللہ اکبر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. فاتقوا يا اخواني الاخوان. انفرادی دعوت کے واقعات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ
انفرادی دعوت سے بڑھ کر اللہ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا اور کوئی سبب نہیں، اللہ اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں۔ کیا ہے غیبی نصرت؟ غیبی نصرت صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے میں برکت ہو جائے، یا دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے، غیبی نصرت نہ لگے، بلکہ نصرت اور غیبی نصرت یہ ہے کہ یا تو باطل حق کی طرف پلٹ جائے تو اثر نصرت، باطل قبضہ ہے جو لگی یا باطل حق کے راستے سے ہٹ جائے، ہکے راستے سے بولے بولو نا ہکے اور راستے یہ سے دونوں بولے چیزیں، ہکے راستے کے سورے جائے یہ دعوت پر موقوف ہے، یہ دونوں چیزیں دعوت پر موقوف ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر جب مسلمان مجبور ہو جائے گا تب ہمارا وعدہ نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کرنے کا ہے۔ جب دعوت عبادت کو جمع کرنے پر مسلمان مجبور ہو جائے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کے لیے نظام کائنات کو مسخر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام غیبی ہے وہ ان کی حمایت میں آئے گا، یہ باطل کے مغلوب ہونے کا سبب یہ بنے گا۔ یہ میں ایک واقعہ جس نے ہمارے لیے بے شمار اصول ہے۔ یوشع بن نون جب انبیاء علیہ السلام حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا اس کی قوم نے استقبال کیا ہو، بلکہ اگر غور کریں قرآن میں تو اذیتوں کی انتہا سے نصرتوں کی ابتدا ہوتی ہے، اذیتوں کی انتہا سے نصرت کی ابتدا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اللہ یہاں اذیت جو ہے وہ انتہائی غائب کے لیے ہے، حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ ہوتا ہے انتہائی غائب کے لیے۔ جب یہ اس راستے کی اذیتوں میں کمال کو پہنچیں گے تب ہماری طرف سے نصرت کی ابتدا ہوگی، اور اس کے لیے لوگ تیار نہیں۔ وہ دنیا کی کسی لائن کی تکلیف پہ شکایت نہیں کرتے، اگر شکایت کرتے ہیں تو حق کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں پر، حق کے راستے میں آنے والی اذیتوں پر شکایت کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز مقصود ہوتی ہے اس راستے کی تکالیف محدود ہوتی ہے، جو راستہ مقصود نہیں ہے اس راستے کی تکالیف محدود نہیں ہوتی ہے، یہ اصولی بات ہے۔ چنانچہ یوشع بن نون جب دعوت دی اور باطل مقابل آ گیا تو یوشع بن نون نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ساتھ چلنے والی جماعت کے ذکر کو اتنا مجتمع کیا کہ اعلان کر دیا کہ میری جماعت میں ہرگز وہ شخص نہ جائے جس نے حاملہ اٹھیاں خریدی ہیں، بچے ابھی نہیں دیے، وہ میرے ساتھ نہیں جائے، ہرگز نہ جائے۔ جس نے مکان کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، چھتری ڈالی ہے، وہ میرے ساتھ ہرگز نہ جائے۔ جس نے نکاح کر لیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، ابھی بیوی گھر نہیں آئی ہے، وہ میرے ساتھ نہیں جائے۔ کیا
کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری جماعت ایک نبی کے ساتھ، اتنے نبی کے اتباع کرنے والے، اگر یہ پوری جماعت خروج میں، اگر یہ پوری جماعت خروج کے زمانے میں اپنی فطری تقاضوں کے بھی فکر میں ہے، اپنے فطری تقاضوں کے بھی فکر میں ہے، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک ان کا اجتماعی ایک فکر نہ ہو۔ میں یہ نکل کر سوچے گا کہ یہ روٹیاں بچے کب دیں گی، یہ نکل کر سوچے گا کہ دیواریں کھڑی کی تھی گر نہ گئی ہوں، یہ نکل کر سوچے گا کہ رخصتی نہیں ہوئی بیوی کا کیا حال ہوگا، نکاح ہوا ہے، پہلے اعلان کر دیا ہر چیز میرے ساتھ، کوئی ایسا شخص نہ جائے اس کے ساتھ یہ دین، کیونکہ یہ شریعت نے تین فطری تقاضے بتائے۔ مکان، سواری، بیوی، یہ تینوں تقاضے فطری تقاضے ہیں، فطری تقاضے ہیں۔ ان فطری تقاضوں میں بھی اگر تمہارا ذہن الجھا ہوا ہے تو تم ہمارے ساتھ مدد کے نازل ہونے کا سبب نہیں بن سکتے، لہٰذا اس پر ایسا نہیں۔ روکنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک فکر پر جمع کرنا مقصود تھا۔ میں کاش کرنا چاہتا ہوں نکلے جب دشمن مقابلہ آیا تو فکر یہ ہوا کہ نماز کا کیا ہوگا، اسے مقابلہ کرتے ہیں، نماز قضا ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ان کے حملے کا ڈر ہے۔ جب یہ دشمن سے مقابلہ، ادھر نماز، ان دونوں فریضوں کو جمع کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ یہ بھی تیرا عمل ہے، یہ بھی تیرا عمل ہے۔ تو یوشع بن نون نے کہا اللہم احبسها، کہ اللہ اس کو کیا سورج میں ہم یہ کہ ہم مامور ہیں تیرے لیے، یہ مامور ہے ہمارے لیے، ہم تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو یہاں رکھو۔ سورج ٹھہرا اور انتظار کیا کہ تم کو فتح ہو گئی، اور فتح ہونے کے بعد اپنے تقاضے فارغ ہو گئے، اس کے بعد وضو کیا، اس کے بعد اطمینان سے نماز ادا کی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا۔ میں نے ایک مثال ایسی بے شمار مثالیں لگائی۔ صحابی جیل میں ہے اور پانی صرف پینے کے لیے ملتا تھا، صحابی کو جیل میں غسل کی حاجت پیش آئی، یہ پریشان نماز کے کیا ہوتا؟ یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، جہاں رکاوٹ پیش آتی ہے وہاں ہم اپنے آپ کو عمل کا مکلف سمجھتے ہی نہیں، ہم مکلف نہیں، یہ رکاوٹ ہے۔ حالانکہ رکاوٹ میں اپنے آپ کو عمل کا مکلف یقین کرنا یہ مدد کا آنے کا سبب ہے۔ اور لوگ یہ کہہ کر جان بچا لیتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے تو انسان کو اتنے کا مکلف کیا اتنا وہ کر سکتا ہو، حالانکہ آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس امر کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے کرنے کی تمہارے اندر وسعت رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی جو تم کرنا نہ چاہو اس کی تم مکلف نہیں ہو، بلکہ حکم مطلب یہ ہے کہ جس کا تمہیں مکلف کیا گیا ہے اس میں تمہارے اندر اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ صحابی اس پر پریشان ہو گئے کہ نماز سے کیا ہوگی؟ پانی مانگا مسلم کے لیے، اس نے کہا نہیں، پانی پینے کا ملے گا صرف، مسلم کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ انہوں نے طے کر لیا
کہ میں 2 دن مسلسل پیاسا رہ لوں گا، 2 دن مسلسل پیاسا رہ لوں گا، لیکن نماز پر صبر نہیں کر سکتا۔ 2 دن مسلسل پیاسا رہنا ممکن ہے، نماز پر صبر کرنا ممکن ہے۔ چنانچہ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ پیاسا رہنے پر تیار ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا جو جیل میں داخل ہو کر صحابی پر برسا اور انہوں نے بادل کے پانی سے غسل کیا۔ تو قیاس کر رہا ہے کہ ایسی مثالیں بے شمار ہیں صحابہ کرام کی غیبی نصرت کا واقعہ۔ باب قائم کیا ہے تعداد غیبیہ۔ مجھے تو عرض کرنا تھا کہ تعداد غیبیہ کا کے لیے 2 شرطیں تھیں بنیادی۔ دعوت رہے گا، اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں جتنی ہیں وہ انفرادی دعوت کا، انفرادی دعوت اس کی اصل وجہ ہے۔ انفرادی دعوت کے بعد اجتماع ہوا ہے۔ آپ غور کریں، 13 سال کوئی اجتماع نہیں ہے، کوئی غزوہ نہیں ہے۔ تمام غزوات نبوت کے آخر زمانے میں ہیں، اور نبوت کا اکثر وقت وہ صرف اور صرف انفرادی دعوت میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، ایک فرد کو آپ نے آگے بڑھ کر خود دعوت دی۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کی نبوت اور نبی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے میں درخت کھڑا ہوا ہے، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ہے۔ یہ مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ غیبی نصرتیں اور انفرادی دعوت کے ساتھ، غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ۔ درخت وہاں سے چل کر آیا، روایت میں درخت کا خوشہ ادھر کر آیا، خوشے نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کا رسول۔ دیہاتی نے اسلام قبول کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غیبی مدد اصل یہ تھی، لیکن ہم اپنی غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اعمال پر نصرتوں کا وعدہ ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اعمال پر نصرت کا وعدہ ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ افراد کی مدد غیبی نصرت ہے۔ امت کے مجموعے کی مدد ہو، امت کے مجموعے کی مدد ہو، نصرت ہو۔ اور نصرت میں بھی مغالطہ یہ ہے کہ وقتی ضرورت کا پورا ہو جانا نصرت ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نصرت کی وہ شکل ہے جو موعود ہے، کھانے میں برکت، غلے میں برکت، باغات میں برکت، تجارت میں برکت، یہ وہ برکات ہیں جو مقصود نہیں ہے، یہ وہ برکات ہیں جو مقصود نہیں ہے۔ ورنہ فتح اور نصرت ملک و بعد کا حاصل ہونا نہیں ہے۔ فتح اور نصرت بعض مواقع پر تو مال غنیمت کے حصول کی کوشش میں صحابہ کو آگے بڑھانے نے روکا ہوا ہے کہ تم مال غنیمت کی کوشش میں جماعت کو آگے نہ بڑھانا، کیونکہ مقصود کے ساتھ وہ موعود ہے۔ اگر موعود کو ہی مقصود بنا لیا تو پھر موعود حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فتح اور نصرت کا اصل مطلب یہ ہے رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے فتح اور نصرت کا اصل مطلب، اور اس کا تعلق وہ دعوت کی عمومیت سے ہے۔ ہیں 2 چیزیں شروع سے کہ اللہ کی غیبی مدد کے لیے 2 شرطیں ہیں۔
ایک عرض کر دیا انفرادی دعوت، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اذیتیں انفرادی دعوت میں ہیں وہ اذیت کسی اور راستے میں نہیں۔ اجتماعی کاموں میں کام کرنے والے مطلوب ہوتے ہیں اور انفرادی دعوت میں کام کرنے والے مفروض ہوتے ہیں، ان کو دھکا دیا جاتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دعوت کی محنت میں صرف نبی کے طریقے دعوت میں اذیت ہے، باقی کسی طریقے دعوت میں اذیت نہیں۔ اور جس طریقے دعوت میں اذیت نہیں ہے اس طریقے دعوت کے ساتھ اللہ کی نصرت بھی نہیں۔ کیا آپ یاد رکھیں سب؟ گشت یہ ایک وہ بنیادی سنت ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے لائن کی اذیت نہیں ہے۔ اور اس کا مفہوم ہے، فرماتے تھے کہ اس راستے کی اذیتوں سے گزرے بغیر اس راستے کی عزت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو ایک چیز میں نے عرض کیا، غیبی نصرت کا پہلا سبب عرض کرنا ہے کہ غیبی مدد کے لیے دوسری شرط، غیبی مدد ساتھ ہو، اس کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ قرآن کے کہ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ کام کرنے والوں میں اجتماعیت ہو۔ کام کرنے والوں میں اجتماعیت، اگر یہ خیر چاہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے رضی اللہ عنہ کہ جو خیریں، جو ناگواریاں، فرمایا کہ جو ناگواریاں تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہی ہیں اور جو نقصانات تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہے ہیں اور جو مشکلات تمہیں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہے ہیں، یہ بہت بہتر ہے ان تمام خیروں سے اور سہولتوں سے جو تمہیں اختلاف میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں نے اس سے پہلے مسعود کا قول اس لیے عرض کیا ہے تاکہ سب سے پہلے اس پر ہم تیار ہوں کہ ہمیں ہر ناگواری کو برداشت کرنا ہے اجتماعیت کو بات رکھنے کا، کیونکہ غیبی نصرت کے لیے اجتماعیت شرط ہے۔ شب قدر جیسی کیا کہنا چاہیے سعادت اور شب قدر جیسا موقع اس امت سے اٹھایا گیا ہے صرف دو آدمیوں کے آپسی نزاع کی وجہ سے، تو پھر امت کیا ہے؟ اجتماعی نزاع سے امت کتنی خیروں سے محروم ہو جائے۔ دو افراد کے نزاع سے اگر شب قدر اٹھا لی جائے اور اس کا تعین ختم کر دیا جائے تو امت کے اجتماعی نزاع سے کتنی خیریں اٹھا لی جائے گی امت سے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ دوسری شرط نصرت کی وہ اجتماعیت ہے۔ اس اجتماعیت کے باقی رکھنے کے لیے قرآن نے کچھ احکام دیے۔ کیا چیز ہے جو اجتماعیت کو توڑتی ہے؟ جو کہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن ہے نا کہ منافق ایمان والوں کی اجتماعیت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نماز پڑھیں، یہ ذکر کریں، یہ تلاوت کریں، یہ سارے اعمال خیر کریں، منافق مل دیں لیکن وہ ان کی اجتماعیت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی کام شیطان کا ہے
शैतान کہ جو قوت شیطان کی اجتماعی کو توڑنے میں استعمال ہوتی ہے وہ قوت نماز سے روکنے میں استعمال نہیں ہوتی. ایک سے معلوم ہے اگر عمل کرے گا تو فرد کی مدد ہے، اور اگر ان کی اجتماعیت ہے تو پھر یہ امت کی مدد کا اور امت کی نصرت کا سبب ہے. یاد کرنا ہے اس اجتماعیت کو توڑنے کا سب سے بڑا حربہ اور سب سے بڑا سبب منافقین کے پاس تھا، وہ یہ تھا کہ ایمان والوں کے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے بدگمانیاں پیدا کریں. اس لیے قرآن نے سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے تمام عالم میں بکھرے ہوئے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ مومن کے ساتھ کے بارے میں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ اکثر بدگمانیاں وہ اس کی بنیاد صرف فساد اور گناہ ہوتا ہے. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے سب سے پہلے معلوم ہو جائے ہمیں سب کو کہ بدگمانی کا فساد کہاں تک پہنچا ہے. بدگمانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اس وسوسے پر آدمی تجسس کرتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے یا نہیں ہے. حدیث میں صراحت فرمایا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان آ کر ایک بات چھوڑے گا، تم اس بات کو نقل کرو گے دوسروں سے، لوگ پوچھیں گے کس نے کہی ہے، تم کہو گے کہ میں اس کا آدمی کو شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا. مل جائے گا تو بتا دوں گا، پتہ نہیں بات نہیں. حدیث میں صراحت فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا. ایک بزرگ کی شکل میں ایک بات کہہ گیا ہے اور آپس میں لوگ اس بات کو نقل کرنے میں، اس بات کا تذکرہ کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں. وہ تمہیں ملے گا ہی نہیں دوبارہ. وہ تو شیطان تھا جو ایک بزرگ کی شکل میں آ کر تمہارے درمیان ایک بات کہہ گیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ آپس کی اجتماعیت کو توڑنے والی سب سے بنیادی چیز مومن کے بارے میں بدگمانی ہے. میں دو واقعات کروں گا جس سے ایک تو معلوم ہوگا کہ بدگمانی کا فساد کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. دو واقعات کروں گا سیدھے. میرا واقعہ بدگمانی پیدا کر کے فساد کرانے کا شیطان کا منافقین کا طریقہ کیا تھا. واقعہ پیش آیا. ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق، مالدار قبیلہ، اور انتہائی مطیع، فرما بردار اور خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے. حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا رسول اللہ آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے زکوٰۃ کا طریقہ ہی بتلایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے علاقے میں رہو، ہمارا آدمی آئے گا فلاں دن فلاں تاریخ میں تم سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے. چنانچہ جب وہ دن آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے کے پاس جاؤ اور ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاؤ. ایک فرد ہو گئے. ادھر قبیلے کو معلوم تھا کہ یہ دن آپ کے سائی کے آنے کا ہے، آپ کا آدمی آئے گا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، یہ دن اس کے آنے کا ہے. انہوں نے اس آنے والے صحابی کے استقبال میں، ان کے اکرام میں بستی سے باہر نکل کر انتظار کیا.
کہ وہ آئیں گے تو ان کے استقبال کریں گے، بستی سے باہر انہیں لے کے جائیں گے اپنے وہ کیسے زکات انت نہیں اہلیہ میں اور زکات زکات انت دے جیسے ادھر زکات کا مال چھانٹ کر الگ کر کے رکھا، منافق نے دیکھا کہ زکات دینے کا شوق آپ کے سائی کے استقبال کے لیے یہ اپنے بستی سے باہر کھڑے ہوئے، یہ منافق ان صحابی کو راستے میں ملا، پوچھا کہاں جاتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں بنو مستلق سے زکات وصول کرنے کے لیے جاؤں۔ اس منافق نے یہ کہا، آپ کو حالات کا علم ہے کہ آج کل کیا حالات ہے؟ کیا حالات؟ کیا بات؟ کہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، منافق نے کہا میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں قتل کر لو کہ وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے بات ہوا ان للہ اور پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کرتا۔ মিথ্যা বলছে কিনা یہ ایک منافق نے درمیان میں یہ بات ان صحابی سے کہی جو بنو مستلق سے زکات وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ آدھا سے واپس ہو عرض کیا کہ رسول اللہ میں جا رہا تھا بنو مستلق سے زکات وصول کرنے کے لیے، لیکن راستے میں معلوم ہوا کہ پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے اور پورا قبیلہ میرے قتل پر مجتمع ہے۔ اکیلا کیسے کیا کرتا میں واپس آ گیا۔ اس خبر کا صحابی سے یہ خبر ملی، صحابی سے ایک منافق نے کہا شرع ہوگا میں کیا کرنا چاہیے؟ شرع ہوگا کیا کرنا چاہیے؟ شرع میں یہ طے ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو ایک دستہ تیار کر کے صحابہ کا اور اس کا بھیجا جائے اور اس پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ اللہ معاف کرو آپ اندازہ کریں صحابہ مشورہ کرছে پورے قبیلے کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا۔ یہ فیصلہ ہوا۔ یہ سارا کا سارا فساد صرف ایک منافق کے کی خبر کرو۔ ادھر یہ فیصلہ ہوا مشورے میں کہ ایک تو زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں کہ زکات کا انکار کفر ہے، اور دوسرے ہمارے آدمیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یہ قتل کرتے۔ ادھر یہ فیصلہ ہوا، ادھر قرآن آیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لے کر آئے تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لینا اس کیا بولتے ہیں کہ تحقیق کسی مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرنا کسی فاسق کی خبر کو ظاہر کرنا ہے تاکہ اس کا فسق لوگوں کو معلوم ہو۔ فاسق کو فاسق ثابت کرنے کے لیے تبین کا اور تحقیق کا حکم ہے، مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق کرنا حرام ہے۔ تجسس تبین میں فرق یہ ہے، تبین کا حکم ہے تاکہ فاسق کا فسق ثابت ہو جائے کہ فاسق ہے، آئندہ اس کی خبر کا کوئی یقین نہ کرے، لیکن تجسس حرام ہے۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ قاضی کے ذمے بھی تجسس کرنا حرام ہے، قاضی کے لیے بھی تجسس کرنا حرام ہے، سوائے ان کاموں میں اس کام میں تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان کا یا مال کا یا عزت کا خطرہ ہو، یقین ہو کہ ہاں مال ضائع ہو جائے گا یا
قتل ہے یا اس میں تحقیق کی اجازت ہے، جہاں مسلمان کی جان مال عزت کا خطرہ ہو۔ جہاں یہ بات نہیں ہے وہاں قاضی کے لیے بھی تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی ہے ایک مثال کہ اس منافق نے ایک خبر دے کر، اس حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دیا جائے۔ آج وقت میں آپ صاف طور پہ آپ سے کہتا ہوں سب سے کہ کیا نئے کیا پرانے سب اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کہاں سے کیا چیز ملتی ہے، اس کو کہاں آگے بڑھانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آدمی خود جھوٹ بولے بغیر دوسرے کے جھوٹ کو نقل کر کے اپنے آپ کو جھوٹوں میں اپنے آپ کو شامل کرے، اللہ جھوٹی خبر کو آگے بڑھانے کا۔ এটাই তো করতেছি কাম তুই حدیث میں یہ ہے کہ ایک آدمی کے بذات خود جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جھوٹ بات کو نقل کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ بدگمانیاں اگر قریب آ کر نہیں دیکھو گے کسی کو تو یہ بدگمانیاں بڑے بڑے کام کرا دیتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک خراسانی رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی کے پاس آئے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی عبداللہ مبارک کو کہ وہ خراسانی بھائی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں ایک بدعتی آیا ہوا ہے جو نئی نئی بدعتیں چلا رہا ہے، نئی نئی باتیں کر رہا ہے، اور تم اس سے نہ ملنا نہ اس کے پاس جانا اور اس سے بچ کر رہنا، تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ تو میں نے مجھے آخر ایک نام تو بتائیں کہ اس کا نام ابو حنیفہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ غلط فہمی کا شکار ہے، قریب سے جا کر دیکھا نہیں ہے۔ اب گئے اور 3 دن تک امام اوزاعی سے ملے نہیں۔ 3 دن تک امام اوزاعی رحمۃ اللہ 3 دن تک عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مسائل جو خاص مسائل تھے، دقیق مسائل، وہ سب جمع کیے کاپی میں۔ 3 دن میں ایک موٹی کاپی تیار کی مسائل اور امام ابو حنیفہ کے استنباطات، فقہی مسائل، اور جگہ جگہ بعض مسائل میں لکھا جو اہم مسائل تھے کہ نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے۔ 3 دن کے بعد آئے گا کافی حالت۔ امام اوزاعی نے پوچھا کہ عبداللہ یہ کافی کیسی ہے؟ یہ کچھ فقہی مسائل ہیں، اور ذرا ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، پڑھے۔ فجر کی نماز کے بعد کافی لے کر بیٹھے، ظہر تک پڑھی، ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر بعد کافی لے کر بیٹھے، عصر تک پڑھی، صبح سے شام تک پوری کافی پڑھ کر پوچھنے لگے کہ آخر یہ کون ہے، یہ کس کے مسائل ہیں؟ آپ کیا خیال ہے کہ یہ تو بڑی گہری باتیں ہیں اور بڑے گہرے مسائل ہیں، اور یہ آدمی تو علم میں بڑا گہرا ہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس آدمی کے پاس جا کر رہو، اس کی صحبت میں رہو اور اس سے علم حاصل کرو، اس کا علم بہت گہرا ہے۔ میں پوچھا کہ یہ جو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، یہ نعمان کون ہے؟ عبداللہ مبارک نے فرمایا امام اوزاعی سے کہ یہ نعمان وہ امام ابو حنیفہ ہیں جن کے پاس جانے سے آپ نے مجھے ڈرایا ہے اور جن کو آپ نے بدعتی کہا ہے۔ یہ مثال دے دیں، غلط فہمی شکار وہ ہوتے ہیں جو دور رہ کر سنی ہوئی باتوں پر قلعے تعمیر کر لیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بدگمانیاں شیطان کا کام ہی یہی ہے، امام علیہ السلام سے بدگمانی پیدا کرنا، کیونکہ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا علاج کیا ہے؟ کیونکہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب تمہارے پاس
کسی مسلمان کے بارے میں کوئی شکایت یا اس کے کسی عیب کا تمہارے سامنے تذکرہ ہو تو تم سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرا گمان اس مومن کے بارے میں اچھا ہے، تو اس کی تمام شکایتوں کو میرے گمان کے مطابق اور اس کی تمام غلطیوں کو میرے گمان کے مطابق تو غلط ثابت کر دے، صحیح نہ ہونے۔ یہ خلفاء راشدین کا معمول تھا جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک گورنر کی شکایت ہے عمر سے کی گئی، سعید بن عامر بن حزین الجمحی غالباً کہ جی ہم آپ سے اپنے یہاں کے گورنر کی شکایت کرنے کے لیے آئے۔ شکایتیں کی عوام کو ان سے وہ شکایتیں کر دی انہوں نے عمر سے، اور عمر نے شکایتیں سننے کے بعد ان کے بارے میں اچھا گمان کیا اور یہ دعا کیا اللہ سے، اے اللہ میں تو اپنے فلاں ساتھی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اس کی جتنی شکایتیں مجھ سے کی گئی ہیں تو ان سب کو غلط ثابت کر دے اور ان ساری شکایتوں کو اس کی صفات میں منتقل کر دے۔ یہ عمر کی دعا تھی کہ جو شکایتیں کی گئی تھی وہ شکایتیں ان کے اندر اتنی اعلیٰ صفات جب انہوں نے بیان کیا تو بیان کیا، واقعہ مشہور واقعہ ہے، صاحب نے جمع کیا۔ تو عمر کی دعا پر جو شکایتیں کی گئی تھی شکایت کرنے والے شرمندہ ہوئے اور وہ ساری شکایتیں ان کی وہ اعلیٰ صفات ملی جو کسی اور کے اندر پائی نہیں جاتی۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا حکم یہ ہے، سارے ایمان والوں کا اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی سے رہو۔ ہم تو مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں، یہ ہمارا مرض ہے اندر کا، یہ ہمارا مرض ہے اندر کا کہ ہم مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ معترف کے اعتراف کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی زنا کا اعتراف کرے اور آپ اس کی زنا کا انکار کریں، آپ ذرا بول کہاں مخبر کہاں معترف؟ خود زنا کرنے والا اعتراف کر رہا ہے اور آپ اس کے زنا کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا جاتا۔ ہم مخبر کی خبر کا یقین کرتے ہیں اور آپ معترف کے اعتراف کو رد کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا دنیا میں۔ یہ آسمانہ تھا کہ غیبی مددوں کے آنے کے لیے دوسری بنیادی چیز وہ کام کرنے والوں کی آپس کی اجتماعیت کو وہ بدگمانیاں ختم کرتی ہیں جو شیاطین کے پیدا کرنے سے ہوتی ہیں اور آدمی اس پر بڑے بڑے اقدامات کر لیتے ہیں۔ آپس کی اجتماعیت کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنا مزاج نبوت بناؤ، اپنا مزاج نبوت بناؤ، مزاج بنائیے۔ اس لیے اصولی بات ہے یہ کہ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت شرط ہے۔ میرے آپ کے مزاج سے نبوت کا کام نہیں، کار نبوت کے لیے مزاج نبوت شرط ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عملے کے آپ کے ساتھ مجتمع رہنے کے لیے 4 کاموں کا حکم دیا۔ کاموں کا
کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہو کر رہیے. کیا مطلب ہے؟ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حق کے بارے میں مداحن ہو جائے کہ بھائی نرمی سے کام کرو نہ ہو رہا ہے. یہ مداحنت کہتے ہیں، اس کو رحمت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں مداحنت. اس لیے مداحن نہ بنو. حق کے بارے میں نرم پڑ جانا مداحنت ہے، اور مومن کے بارے میں نرم پڑ جانا، کہ مومن کے حق میں نرم پڑ جانا، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ صفت تو مطلوب ہے. یہ اخلاق کا بلندتر مقام ہے کہ آج مومن کے لیے نرم پڑ جانا. لیکن حق میں نرم پڑ جانا یہ مداحنت ہے. فلا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لقرص الماضغ الحجر. اگر آپ سے نہ حق مطالبہ کیا جائے کہ بھئی ہاں بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں نہیں کرنا، یہ بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ کرنا نہیں ہے، بات تو آپ کے حق ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو مت کریں. تو عبد الزبیر فرماتے ہیں ولا عليل لغير الحق اسأله حتى يلين بقرص الماضغ الحجر، کہ میں ناحق مطالبے پر اس طرح نرم نہیں پڑوں گا یہاں تک کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے. چبانے والے کی داڑھ میں دانت میں پتھر نرم پڑ جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ابن زبیر حق کے بارے میں نرم پڑ جائے گی. بلا عليل لغير الحق اسأله حتى يلين لقرص الماضغ الحجر. حق کے بارے میں مداحنت نہیں. اس لیے مجھے بات کرنی ہے، ایک بات بہت اہم کہ صحابہ کی اجتماعیت صرف یہ نہیں تھی کہ بھائی ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ سو رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کی غم میں شریک ہے، کہ خوشی میں شریک ہے. ہم تو سمجھتے ہیں اجتماعیت اس کا نام ہے. میں کہتا ہوں یہ اجتماعیت کا وہ معیار نہیں ہے، اور یہ اجتماعیت کی وہ قربانی نہیں ہے. جو قربانی صحابہ کرام کے درمیان وحدت کلمہ کی قربانی ہے اور وحدت کلمہ کی اجتماعیت. میری بات دو توجہ چاہتے ہیں. صحابہ کی قربانی اصل قربانی مال کا خرچ کرنا نہیں ہے. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے جو مال خرچ کیا ہے اور جو مہاجرین کو ٹھکانہ دیا ہے، اور صحابہ کرام نے جو مہاجرین کو اپنے کاروبار، اپنے زمیندارے، اپنے باغات اور اپنے آمدنی میں شریک کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کی اصل قربانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میری بات توجہ چاہیے. مزمل بھائی مکمل خوش میں منی قربانی یہ ہے مکمل خوش میں منی اصل قربانی بولو کہ انہوں نے اپنی آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اگلا کسی نے اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے متعلقین، اپنے معاملات، تجارتی معاملات جن سے تھے، ان سب سے دشمنی مول لی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چلانے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے. یہاں تک کہ صحابہ کی اجتماعیت یہ تھی کہ باطل کو کہیں سے داخل ہونے کا راستہ نہیں ملتا. سمجھنے کی بات میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. مکے کے قریش نے عراقی مدت میں توسیع کرانے کے لیے حضرت ابو سفیان ان کو متکلم بنا کر بھیجا مدینہ منورہ کہ جاؤ جا کر بات کرو کہ صلح کی مدت میں توسیع کرو. ایک چیز طے ہو گئی مشورے سے، اس کے خلاف
मुतालबा ये इन्होंने मुशरिकीन ने अहद तोड़ा और फिर अपनी अहद पे तोसी कर लिए मुतालबा किया। आपने फरमाया सहाबा से कि देखो अबू सुफियान आ रहे हैं और वो सुलह की मुद्दत में तोसी का मुतालबा लेकर आ रहे हैं कुरैश की तरफ से। उनके वकील बनाकर भेजे जा रहे हैं, उनके मुतकल्लिम बनाकर भेजे जा रहे हैं। सहाबा से फरमाया कि तुम्हें अबू सुफियान के साथ वो मामला करना है कि जिससे वो अपने मुतालबे में तो मायूस होकर जाए और तुम्हारे अखलाक से राजी होकर जाए। अब और किसी अजीब बात, तुम्हें अबू सुफियान को मायूस भी करना है, राजी भी करना है। आप सोचिए तो कैसे हो सकता है? वो आएगा मुतालबा लेकर, आपको वही से मालूम होगा। अबू सुफियान को मायूस भी करना है, राजी भी करना है। राजी वो आए हयात वाक़या अबू बकर इनके मुशीर ख़ास हैं, वज़ीर ख़ास हैं। इनके मशवरे के बगैर इनको काम करते नहीं है। पहले इनकी ज़हन साज़ी की जाए। आपसे कह रहा हूँ सहाबा की जो कुर्बानी है मैं वो बताना चाहता हूँ। मैंने इज्तिमाइयत को बाकी रखने के लिए अपने मुताल्लिक़ीन के साथ क्या मामला किया है मैं बताना चाहता हूँ। उसकी मिसालें दो। ये एक मिसाल में आज तक पहुँचे अबू सुफियान जाके बात की सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कि हम ये मुतालबा लेकर आए हैं कि आप सुलह की मुद्दत में तोसी करें। हमारा आपके दरमियान जो सुलह का मुआहदा है उसकी मुद्दत बढ़ा दी। तो बकर ने फरमाया कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो मशवरा हो गया, फैसला हो गया, जो फैसला हो जाता है हम उसकी पाबंद होते हैं। अल्लाह के रसूल का हुक्म यह है, हम इस बारे में ख्याल आया कि उमर से बात की जाए कि उमर कोई बात रखेगा मशवरे में मानी जाएगी, सुनी जाएगी, उससे बात करते हैं। उनके पास क्या है, क्या जाएगा तुम्हारे से बात कि हम ये दरख्वास्त लाए हैं कि उसकी वजह ने फरमाया कोई नया मुआहदा कर लेगा उसको भी तोड़े और अल्लाह पुराने मुआहदे को भी ख़त्म करे। हम इस बारे में कोई बात नहीं करें। फैसला अल्लाह का ख्याल आया क्या है, अपनी बेटी उम्मे हबीबा, मेरी अपनी बेटी उम्मे हबीबा आपकी बीवी है, आपके घर में है, उसको जाकर मुझसे क्यों नवा किया? ये औरतें आमतौर से कमज़ोर दिल होता है, ये कहा जाए कि अकल में मर्दों से पीछे हैं और घर के जरिए से बात पहुँचेगी तो आप हबीबा के पास, बाप पहुँचा बेटी के पास, ऐसे ही घर में दाखिल हुआ। कैसा आना हुआ, क्या बात है? ठीक है, वहाँ रिश्ता ईमान के साथ जो रिश्ता था वो भाई, बाप, बेटे, माँ, औलाद, इन सब से बढ़कर रिश्ता ईमान का रिश्ता। वो किसी ताल्लुक को ईमान के ताल्लुक पर तरजीह नहीं देते। इसी घर में दाखिल हुए, बैठने लगे चारपाई पर सुफियान, मैंने कहा नजीस है, नापाक है, ये अल्लाह के नबी का बिस्तर है, आके इस पर घड़ी आती है, आप अच्छी बात फिर जाते हैं पड़ा। उम्मे हबीबा ने, बेटी ने बिस्तर मोड़ा तो बिस्तर लपेट कर कहा कि आप बैठ सकता है चाहते, पता क्या बात है, कैसा था? तुम जरा बात करो, हम सासलन से रसूलुल्लाह की हुकूमत वसी कर। बेटी ने कहा हम बात करें और अल्लाह के नबी के फैसले के खिलाफ राय दें, ये नहीं हो सकता। इधर कुरैश का ये बड़ी कि ना तो तू सुलह लेकर आया, इत्मीनान से रहते,
نہ جنگ لے کر آیا کہ تیاری کرتے درس کی ہے کہ اجتماعیت کی قوت وہ کام کرنے والوں کی وحدت کلمہ میں ہے، ورنہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں بات تمہارے درمیان داخل ہوگا وہ تمہارے اپنے ذریعے سے داخل ہوگا، جہاں بات داخل ہوگا وہ تمہارے اپنے ذریعے سے داخل ہوگا، ورنہ کوئی بات ان کا مجال نہیں ہے کہ وہ ہم کے سب میں داخل ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ اسلام کے قلعے میں جو درار و سلمہ حضرت عمر کی وفات سے پڑی ہے وہ کسی سے نہیں، وہ کسی سے نہیں، یہ درار پڑی اسلام کے قلعے میں عمر کی وفات سے وہ کسی اور سے نہیں، یہ کوئی سامنے پڑے صاحب ایک مثال ہے اجتماعیت یہ نہیں یہاں مجمع ہو گیا وہاں مجمع ہو گیا مجمع ہو گیا، اصل اجتماعیت وحدت کلمہ ہے جو باطل کو مایوس کرتا ہے کہ یہ ہماری بات ہے۔ میں نے ایک مثال ہے بلکہ عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابا جان کئی موقع ایسے آئے کہ آپ میدان میں میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے بات سمجھ کے چھوڑ دیا، آپ کو کیا پتا؟ بزرگ نے فرمایا کہتے اگر تمہیں تلوار کے نیچے آئے تو تمہیں نہ چھوڑ، یہ باپ بیٹے کے درمیان بات ہو گئی کہ تم نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر میں تمہیں اولاد سمجھ کر نہ چھوڑوں۔ میں نے عرض کیا عزیز دوستو بات سے عزیز سے نبی کا حکم ہے کہ آپ تاجر کے لیے نرم ہو کر رہیں، اس کو اللہ نے قرآن میں ہم یاد کرنا چاہیے کہ نرم رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حق کے بارے میں مظاہر ہو جائے، حق کے بارے میں تو سب، لیکن مومن کے بارے میں کہ مومن کے بارے میں تو ہمارے ذمہ دو کام ہیں، ایک اس کے لیے نرم ہو جائے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ مومن کی غلطی کی اچھی تعریف کیجیے تاکہ آپ کا ماحول ستھرا رہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء کا معمول تھا کہ وہ غلطیاں کرنے والوں کی غلطی کی اچھی سے اچھی تعریف کرتے، غلطی کرنے والے کی اچھی سے اچھی تعریف۔ اس لیے ہمارے یہاں بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے، بے اصولی کرنے والوں کے سامنے اصول کا مذاکرہ ہے اور گناہ کرنے والے کے گناہ کی اچھی تعریف ہے۔ مومن کے عیب کو چھپاؤ جہاں تک ہو سکے، مومن کے عیب کو چھپاؤ جہاں تک ہو سکے، اس لیے خلفاء راشدین کا معمول رہا ہے کہ وہ مومن کے فعل کی اچھی تعریف کیا کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجمع میں ایک شخص کا وضو ٹوٹا، دریا خالی، اس وجہ کو ناگواری ہوئی۔ ایک بات ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر یہ ایسا عمل کرنا ہے جس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہو، فرشتوں کو بھی تکلیف ہو۔ حضور نے غصے میں فرمایا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے کہ اس کو پسند دے کر کہتا ہوں کھڑا ہو جائے، اس پر کیا؟ ابھی آدمی اٹھا نہیں تھا اپنی جگہ سے، عمر کا حکم تھا اٹھنا چاہیے، ابھی وہ اٹھا نہیں تھا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ہسبینڈ کے برابر بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جی یہ تو مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اٹھ کے وضو کر کے آئے. بہتر یہ ہے کہ اس مسلمان کو اگر آپ نے کھڑا کیا وضو کرانے کے لیے تو اس کے وضو توڑنے کا عیب سب کے سامنے آئے گا اور لوگوں کو اس پر ہنسنے کا موقع ملے گا. لہٰذا آپ حکم دیجیے کہ سارا مجمع وضو کر لیں تاکہ آپ کی غسل پوری ہو جائے اور یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ غلطی کس کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ سب وضو کرو. پورا مجمع اٹھا وضو کرنے کے لیے گیا. یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ غلطی کس سے ہوئی. ایک مسلمان کے ایسے عیب کو چھپانے کے لیے تو ایک مسلمان کی کتنی ضرورت ہے. پیشاب پخانے کی طرح ریا کا خارج ہونے کی ضرورت ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا حضرت جریر نے. عمر نے فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے سمجھدار عقل مند تھے اور زمانہ اسلام میں تم اچھے مشیر. ایسا مشورہ دیا ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کے لیے تم نے ایسا مشورہ دیا. عمر نے سب سے وضو کروایا تاکہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ غلطی کس ہوئی. میں نے عرض کیا کہ چیزیں غلطیاں ہوں گی یہ کوئی فرشتے نہیں. حکم کیا ہے؟ یہ حکم یہ ہے کہ مسلمان کے فعل کی تعبیر کرو اور مسلمان کے عیب کو جہاں تک ممکن نہیں چھپاؤ. اللہ یہاں تک ہوا کہ ایک لڑکی سے زنا ہوا اور اس کا دوبارہ بند اس کی وکالت ظاہر ہو گئی. پھر ایک مدت کے بعد کہیں سے اس رشتے اس کی شادی کا پیام آیا تو والدین کو خیال ہوا کہ عمر سے جا کر مشورہ کرنا چاہیے کہ بچی کا کیا کریں. آیا لڑکے والوں کو لڑکی کا عیب بتا دیا جائے. عیب ہے جنہوں سے ہو چکا ہے. ایک معاملہ ہو رہا ہے یا خود ہو رہا ہے لڑکی کا, وہ شادی کرے یا نہ کرے ہمیں بتا دینا چاہیے. خیال آیا نہیں پہلے ہم سے مشورہ کریں. بتا کر مشورہ کیا مومنین آپ بتائیے ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا ایک زمانے میں, آج کہیں سے اس کی شادی کا پیام آیا ہے, کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو لڑکی میں عیب ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر تم نے اس لڑکی کا عیب کسی کے سامنے بیان کیا, یہ لڑکے والوں کو تم نے بتلایا, تو میں تم دونوں ماں باپ کو وہ سزا دوں گا جو سزا میں نے کسی کو کسی ملک میں دی نہیں. فرمایا جاؤ اس کی شادی کرو اور ایسے شادی کرو جیسے پاک دامن اور عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے جس سے کبھی کوئی اس طرح کا گناہ ہوا نہیں ہے. اور اگر تم نے کسی کو خبر کی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ جو سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے. یہ مزاج بنایا گیا تھا اس امت کی مزاج ہے. اب مسلمان کی قوت اور مسلمان کا تجسس, مسلمان کے عیب کی تلاش کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں قوت استعمال ہو. اب مسلمان کے فعل کی, مسلمان کے گناہ کی تعبیر کا زمانہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے خود چوری کا اعتراف کیا. کیا میں نے چوری کی, کیا چرائی کو چرائے؟ فرمایا حضرت علی نے اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں, تم نے کسی کا اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا, وہ کسی اور کا نکلا, لوگوں نے تمہیں چھوڑ کے جا کے نہیں تھی میں نے چوری کی. اعتراف کرنے والے چور کے ساتھ حضرت علی کا معاملہ یہ ہوا کہ جب اعتراف اس نے کر لیا اور جلاد بھی آ گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے, کہہ کر گئے کچھ نہ کرنا جب تک میں واپس نہ ہوں. واپس آئے کچھ دیر کے بعد, پوچھا چور سے کیسے آنا ہوا, کیا بات ہے, تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے. حضرت نے اس کو چھوڑ دیا. تو کہا ابھی آپ نے کیا کیا, چور کو چھوڑ دیا آپ؟ اور میں کیا بات ہے, اس کے اقرار پر میں نے اس کو پکڑا تھا, اس کے انکار پر چھوڑ دیا, کیا بات ہے؟ اللہ
عرض کرتے رہتا ہوں کہ کام کرنے والوں کو بڑے دل کی ضرورت ہے اس کام کو کرنے کی. اگر مومن کے فعل کی تعبیر نہیں ہے تو امت میں اجتماعیت نہیں ہے. Kemudian dari kita tahu ketika tadi tentang minyak ke yang tak دونوں ساتھ ہیں زکوٰۃ جہاد روزہ حج اس کا کوئی ذکر نہیں. صرف 2 فریضے ایسے جمع کیے گئے ہیں قرآن میں الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وآتوا الشورى بینہم کہ اپنے رب پر ایمان والے اپنے رب پر ایمان لانے والوں کی 2 صفتیں خاص ہیں. ایک سے نماز قائم کرتے ہیں اور دوسرے یہ اپنے امور باہم مشورہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے والا ہم نے کسی کو پایا نہیں. صحابہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول کو مشورے کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود آپ مشورہ کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بڑی بڑی غیبی نصرتیں آپ خندق میں جا کے کیا کھانا دیکھو. سارے مدینہ کھانا کھایا, تمام صحابہ نے کھایا, کھانا بچ گیا. حضرت جابر کا بکرا واپس کیا گیا. یہ ساری برکتیں صرف اس کی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خندق میں اترتا ہوں. اور ساری برکتیں اس کی ہیں کہ چٹان آ گئی تو صحابہ نے اجتماعی طور پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کیا کریں. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو تم اس کو اجتماعی طور پر لے کر آؤ. اللہ کے رسول کی جمع کا سیاہ لگا جمع کی صیغے کے ساتھ رکھو ہے. اس لیے ہمارے یہاں مشورے کا پہلا اصول ہے کہ کسی ملک کسی علاقے میں کوئی بات پیش آئے تو امیر کے پاس تنہا جا کر امر پیش نہ کیا جائے. قرآن کا حکم رکوع کہ آپ اس کو اجتماعی طور پر لا کر پوچھیں. یہ مشورے کا پہلا مشورے کا حکم ہے. اس طرح نماز اجتماعی ہے وارکعوا مع الراکعین, اس طرح قرآن کہتا ہے کہ مشورہ بھی اجتماعی ہے کہ آپ اجتماعی طور پر مسئلے کو لے کر آئیں. تو بہت سی مثالیں ہیں جہاں مشورہ انفرادی ہوا وہاں اختلاف ہوا, جہاں مشورہ اجتماعی ہوا وہاں کئی مدد اور اللہ کی غیبی نصرتیں آئیں. تو مشورے کا یہ سب سے بنیادی اصول ہے کہ مشورے کا نماز کی اس طرح اجتماعی بنایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پورا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. نفاذ کی صفت. اگر میں کہتا ہوں لاکھ آدمی بھی اگر امام کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی انفرادی نماز ہے, اجتماعی نماز ہے. اور اگر ایک امام ایک مقتدی ہے, صرف 2 فرد ہیں, تو یہ اس کو جماعت کہا جاتا ہے, اس کو انفرادی نماز کہا جاتا ہے. اس کی جماعت. اگر ایک امام ایک مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ مقتدی اور آ جائے تو ان کو چاہیے کہ اس ایک مقتدی کو پیچھے کھینچ لیں اور اس کے ساتھ صف بنا لیں, الگ نماز قائم رکھیں. کسی مسجد میں جماعت کی دوسری نماز کی شریعت اجازت نہیں دیتی. مسجد ایک نماز, اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ مسجد کے حصے سے باہر نماز پڑھیں, مسجد میں نہیں. مسجد میں ایک نماز ہو. کیوں؟ کیونکہ اس ایک نماز پر سب کو جمع کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ آئے آپ پڑھ لیں, ہم آئے ہم بھی پڑھ لیں. ایک مسجد میں جو اجتماعی نمازیں نہیں جماعت کی, ایک مسجد میں 2 مشورے نہیں. آپ کا مشورہ ہمارا مشورہ ہے, ایک مشورہ اور ایک جماعت. سب مقتدی ایک امام, سارا مشورہ نماز سے سبق کر
ہے. آپ ایک لفظ پر آپ غور کر لیجئے. سارا مشورہ نماز میں امام کو لقمہ دینا، امین کو رائے دینا برابر ہے. سوچ سمجھ کر مشورہ، سوچ سمجھ کر رائے دو، سوچ سمجھ کر لقمہ دو. امام کو لقمہ دینا ہے نماز میں پہلے شریک ہو. آپ نماز کے بعد امام کو لقمہ دیں گے، آپ کو لقمہ مسجد صلاۃ ہوگا اگر امام آپ کو لقمہ کو قبول کرے. میری بات تھوڑا سا مسئلہ ہے. آپ نماز میں شریک ہوئیے پھر آپ لقمہ دیجیے تو آپ کا صحیح لقمہ بھی لیا جائے گا. اور اگر آپ نماز سے باہر سے لقمہ دے رہے ہیں آپ کا صحیح لقمہ امام نہیں لے گا، کیونکہ آپ کا لقمہ امام کا لینا مفسد صلاۃ نماز کو خراب کرتے. آپ شریک ہوئیے گا اور کہ آپ نے مشورہ رائے دے دی، آپ کا کام پورا ہو گیا. اب ذمہ داری امام کی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ اتنی وسعت شریعت نے رکھی ہے اطاعت میں کہ جب تک تمہارا امیر تمہیں کھلے کفر کا حکم نہ کرے اور تمہیں نماز پڑھنے کا حکم نہ کرے اس وقت تک تمہارے ذمہ سننا اور ماننا ہے. تاکہ اجتماعی کافی ہے. کھلے کفر کا حکم کرے تمہیں امیر اور نماز چھوڑنے کا حکم کرے تو تمہارے لیے اطاعت نہیں. اس سے پہلے کی تمام چیزوں میں تمہیں چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ مشورہ اس مشورے کو ہم نے مسجد کے مشورے کو صرف کام کرنے والوں کے درمیان محدود کیا، جبکہ آپ خاصے کے مشورے میں اتنی وسعت ہے کہ منافقین آپ کے مشورے میں ہوا کرتے. ہمارا مشورہ ہر مومن سے ہے، کیونکہ مشورے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں دین کے ملنے کا غم اور فکر پیدا کرنا. یہ ہمارے مشورے کا مقصد ہے. یہ ہمارا مشورہ ہر مسلمان سے ہے، ہر مومن سے ہے، کیونکہ مشورے کا مقصد یہ ہے کہ 100% دین 24 امت کے اندر کیسے زندہ ہو. یہ ہمارے مقصد ہے. بیان کرے جائے یہ جماعت کو لے کے جائے، وہ جماعت کو لے کر جائے، جماعت کہاں جائے، کس ملک میں کام کرے. یہ میں کہتا ہوں مشورے کا یہ وہ حصہ ہے جو مشورے کے وقتی اجزاء نہیں ہے. اور یہ انتظامی چیزیں ہیں مشورے کی. یہ کام نہیں، یہ کام کا مشورہ نہیں، یہ کام کا مشورہ نہیں، یہ انتظام کا مشورہ ہے. جس کا مشورہ سمجھ کر لڑ رہے ہیں یہ انتظام کا مشورہ، کام کا مشورہ اس میں مشورہ نہیں. 2% دین 100 بندے کیسے زندہ ہو، ہمارے محلے میں 100% نمازی کیسے زندہ ہو، ہمارا پوری آبادی نماز میں کیسے مجتمع ہو، یہ ہمارے مشورے کا موضوع ہے. ہمیشہ ایسے لگتی ہے کہ انتظامی مشورہ ایک فرد سے نہیں کیا گیا، لیکن کام کا مشورہ اجتماعی کیا گیا. میں عرض کروں کہ جہاں مشورہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے اور جب فیصلہ کر لیا تو صحابہ کرام آپ کے فیصلے پر مجتمع ہو. بہت کا موقع تھا. میں ایک واقعہ عرض کروں گا، اس واقعے میں اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا. ایک واقعہ ہے. اگر کام کرنے والے اس واقعے کو یاد کر لیں اور اسے پیش آنے والے امور پر غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کی اجتماعیت کے لیے یہ ایک واقعہ کافی. فتح بھی اس میں، ہزیمت بھی اس میں، اجتماعیت کا فائدہ بھی اس میں، انصراف کا نقصان بھی اس میں.
تو بیان کر موقع آیا اور آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے یا باہر نکلنا؟ بعض کی رائے کہہ رہی مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا، بعض کی رائے کہ نہیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا۔ یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی سلول سے بھی رائے کیا سردار منافقین کا میں تو نہیں کیا رہا کہ مشورے میں ساتھیوں کی رائے نکلوا لو، ورنہ یہ کاٹا ہے۔ اگر یہ مشورے میں نہیں نکلے گا تو یہ مشورے سے باہر نکلے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ رائے دینے کی جگہ مشورہ ہے، اس طرح امام کی خدمت دینے کی جگہ نماز ہے۔ آپ اگر نماز کے باہر جا کر کے امام سے بلا غلطی آپ نے کی ہے کہ بھائی تو خود بتا دے نا، نماز لوگ اگر مشورے میں رائے نہیں دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غیبت سے بچ جائے گی، ورنہ یہ غیبت کرتے ہیں مشورے سے باہر نکل کر۔ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے۔ مشورے میں رائے آپ نے رائے لی تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رائے یہ بھی ہے، لیکن ساری رائے کو جمع کرنے کے لیے فیصلہ ہے۔ اذا عزمتم فتوکلوا علی اللہ نے فرمایا اذا عزمتم فیصلہ کر لیں کسی بات کا تو آپ اللہ کے بھروسے پر قدم چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر نکلے اور آپ کے عمل نے فیصلہ کر دیا کہ باہر نکل۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کے سردار نے کہا کہ ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آپ ہماری بات مانیں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہماری بات آپ نہیں مانیں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ کہ مشورے میں اپنی رائے پر اصرار ہوگا، جہاں اصرار ہوگا وہاں احترام ہوگا، جہاں اصرار ہوگا وہاں احترام ہوگا۔ کہ ہماری رائے پر آپ عمل کریں، اگر رائے پر عمل کریں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اگر ہمارے رائے پر عمل نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ وہی نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ جو ہماری رائے کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہونا۔ 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، مشرکین کا 3000 اور صحابہ کی تعداد 1000 میں سے 300 کم ہوئے، عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوئے۔ یہی قصہ ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ، اور ایسا ماحول بن گیا کہ لوگ تنازع میں پڑ گئے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ، سب سب آپ سے تذبذب کا شکار ہو گئے کہ ہم کن کے ساتھ ہیں۔ قرآن میں بیان کیا ہے اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا، کہ 2 جماعتیں ایمان والی کی ایسی تھی جو پھسلنے کو تھی، لیکن اللہ ولیہما، کہ اللہ تعالیٰ ان کا والی تھا، کہ اللہ نے ان کو سنبھال دیا، اور انہیں خیال آ گیا کہ نہیں ہمیں تو نکلنا چاہیے۔ یہ 2 جماعتیں
میں اس پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ کہاں جڑے، تو قرآن نے اس کا بہت اچھا جواب دیا. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے سب. قرآن نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ اگر سوال پیدا ہو جائے کہاں جڑے، تو قرآن نے بہت اچھا جواب دیا ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومُوا. کہ آپ کو چاہیے کہ آپ قدیم جگہ پر جڑیں. آپ کو حق ہے نبی جی کہ آپ وہاں جڑیے جو مسجد آپ کی قدیم مسجد ہے. کیا کہ آپ نیا کوئی نئی کسی جگہ پر آپ قدم نہ رکھیں. آپ وہاں جڑیے جو مسجد آپ کی قدیم مسجد. آسان بات ہے. یہ قرآن اس تذکر کا جواب ہی دے رہا ہے. تمہارے جڑنے کی قدیم جگہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جو تزلزل میں پڑے ان میں ایک قسم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ نہ کہا ہوتا قرآن میں اللہ ولیہما تو ہم تو ختم ہو گئے. ہمیں تو اس اللہ ولیہما نے ہمیں ہمت دی ہے. ہمیں یقین تھا کہ اللہ ہمارا والی ہے اور ہم اللہ کی ظاہری کریں. یہ کہہ کر یہ دو جماعتیں بھی میدان کی طرف نکل گئی جو تزلزل کا شکار ہو گئی. انتر شرا خرید کے پھسل جاتا. چنانچہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ 700 صحابہ نکلے آپ سے میدان. اللہ تعالیٰ نے ان 700 صحابہ کو غالب کیا 3000 مشرکین. لیکن نقصان کا سبب کسی کا میدان میں اترنا نہ اترنا نہیں ہے. نقصان کا سبب میدان میں کسی کا نہ اترنا نہیں ہے. نقصان ہو رہا ہے کہ ہم نہیں اترے میدان میں. نہیں. نقصان کے جو سبب ہے وہ میدان میں اترنے والوں کا آپس کا اختلاف ہے. جو میدان میں نہیں اترے ان سے شکست کا ہزیمت کا اور فتح کا کوئی تعلق نہیں. فتح کا ہزیمت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو میدان میں اتر گئے. نہیں بات بہت توجہ ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایات دی اور ان کے مختلف حصے بنائے بہت کے میدان میں، جس میں سے ایک حلقہ ایک علاقہ یا کہا جائے کہ ایک مورچہ وہ جب رومات لگا. آپ کی ہدایت دی کہ دیکھو تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. اگر شکست ہو جائے ہماری لاشیں پڑی نہیں ہو میدان میں، آسمان سے پرندے اتر کر ہماری لاشوں کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا. اڑانے کے لیے ہماری لاشوں کے احترام میں، ہماری لاشوں کی حفاظت میں ان پرندوں کو اڑانے کے لیے یہاں سے مت ہٹنا جو پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں. اگر فتح ہو جائے اور ہمارے غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہوں تو تم اس مال غنیمت کے لیے یہ آپ کی ہدایت.
حال کا امر کیا ہے؟ حال کا امر اس وقت تک ہے جب تک کوئی اگلا امر نہ دیا جائے. حال کے امر کے مقابلے میں تمام فضیلت کے کام مفضول ہیں. بہت آباد. حال کے امر کو پورا کرنے کے مقابلے میں تمام خیر کے کام مفضول ہیں. اگر اس میں لگو گے تو نقصان ہوگا. یہ کام دے دیا گیا ہے، یہ کام سب سے اچھا ہے. چنانچہ پتا ہوگا ہمارا غنیمت خوب چھوڑ کر دشمن میدان گزر بھاگا. بیرونات کر جو صحابہ 50 صحابہ تعینات ہے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، انہوں نے اپنے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب اجازت دیجیے ہم نے کیوں کریں سب میدان میں مال غنیمت سے بیٹھ رہے ہیں، ہم یہاں کھڑے. عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ یہاں سے ہٹنا ہو. نے کہا جی نہیں آپ اجازت دیجیے. اصرار کیا انہوں نے انکار کیا. یہ نہیں مانے. ان 40 صحابہ نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اور یہ اپنی اس پہاڑ سے نیچے اترے اور اس گھاٹی سے دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا. یہاں تک کہ صحابہ کرام مشغول تھے مال غنیمت کی تقسیم کے جمع کرنے میں. حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس فضیلت سے بڑی فضیلت اس امر کو پورا کرنا تھا جس کا حکم دیا گیا ہے یہاں سے ہٹنا. سارا میدان واپس گیا مشرکین کے ہاتھوں میں. آپ کے قتل کا اور آپ کی شہادت کا کبھی ادھر غلط خبر اڑ گئی. کیا حالات بنے آپ جانتے ہیں. اور کا میدان میں نے عرض کیا کہ یہ چند اصول ہیں مشورے کے. فیصلہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اجتماعی طور پر سب مل کر ایک کام کریں. جیسے ہم دائرہ کو جمع کرنا ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کہ تیرے کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلاف کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد آپ کی رائے کے بعد اپنے دل سے اپنی رائے کو بھلا نہ دیں. ایمان والے نہیں. اگر ان کی دل کی رائے باقی ہے تو پھر ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایمان والے وہ ہیں جو اپنی ساری رائے کے بعد آپ کے فیصلے کو پوری طرح تسلیم کر دیں. کوئی ایمان والے کیا عرض کیا کہ یہ ہے میرے کا کہ اصول. اور اگر اس طرح مشورہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تعمیل حاضر. اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر مشورہ نہیں، اجتماعیت نہیں. اور اجتماعیت نہیں تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت نہیں. یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ مشورہ ہوا مدد آئی، مشورے خلاف ورزی ہوئی مدد آتے آتے ہاتھ سے نکل گئی. میدان ہاتھ سے نکل گیا. میدان ہاتھ میں آنے کے بعد واپس چلا گیا. کہ اگر 700 میں سے 40 صحابہ اگر 4% بھی ایک علاقے میں اپنے امیر کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا اثر صرف اس علاقے پر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا اثر پورے میدان پر. 40 نے نافرمانی کی ہے 40 کا نظر پڑے گا نہیں. 40 نے نافرمانی کی ہے 100% صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر حالات آئے اور رقم آئے. ایک علاقے کی کا مساج ایک علاقے